دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ پاکستان میں اس وقت سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی بات کریں یا دیگر جماعتوں کی باتیں کریں، اب وہ کچھ حد تک الیکشنز کی تیاریاں کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ الیکشن کا منظرنامہ کیا ہوگا اور موجودہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں جو نئی جماعتیں ہیں کیا وہ اپنی جگہ بنا پائیں گی، اور جگہ بنائیں گی تو کتنی تعداد میں ہوں گی؟ اس حوالے سے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جہانگیر سید صاحب۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جہانگیر صاحب، ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹیز بنائی جاتی ہیں، کسی کو توڑا جاتا ہے، کسی کو بنایا جاتا ہے، کچھ لوگ لائے جاتے ہیں، کچھ فٹ ان کیے جاتے ہیں۔ 2013 میں تحریک انصاف کے لیے کچھ یہ نظر آیا، اور اب تحریک انصاف سے ہی جو لوگ آئے تھے ان لوگوں کو استحکام پاکستان پارٹی میں ڈال کے ایک نئی جماعت بنائی گئی، اور اب جو سٹیج سجا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو ایڈ کر دیا جائے تو یہ وہی مناظر تھے جو 2018 کے الیکشن سے پہلے نظر آتے تھے۔ کیا صورتحال ہے جو استحکام پاکستانی پارٹی کا جو جلسہ ہوا، جو پہلا جلسہ تھا؟ عام طور پہ تنقید بھی ہوتی تھی کہ ورکر نہیں ہے پر لیڈر آ چکے ہیں۔ اب کیا استحکام پاکستان پارٹی کو ورکر کی صورت میں لوگ مل چکے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، شیخ رشید کی پارٹی ہے، ون مین پارٹی ہے نا، پارٹی تو ہے نا، ون سیٹ پارٹی، ون مین پارٹی۔ ٹھیک ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، یہ اس میں وہ لوگ شریک ہیں جو استحکام پاکستان سے زیادہ پارٹی کا استحکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ یہ پارٹی کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ یہ چینی کے شکر کے کاروبار پر بہت بڑا اس کا اسٹیک ہے۔ اسٹیک کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے، اور یہ اس کو نکالنا کوئی بھی، اتنا بڑا یہ دائرہ ہے اس کا کہ یہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان ماہرین کے ہاتھ سے یہ اسٹیک نکلے۔ صحیح ہم اس لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کو رکھا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اس کو الیکشن میں کھڑا کیا جائے، اس کے سیٹ ہوں، اس کا پاور پریشر ہو، اور یہ کے لیے ضروری تھا۔ اس سے ایک بات بہت ہی اہم ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ جتنی جو مافیاز کام کر رہی ہوتی ہیں، ہم اس کو مافیا نہیں کہتے، اس کو سیاسی پارٹی کہہ لیتے ہیں، لیکن جب ان کا کنٹرول ابھی لوز نہیں ہو رہا، مستحکم کیا جا رہا ہے، اور کیا جا رہا ہے۔ کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا جا رہا ہے کہ ایسی پارٹیاں اپنے اپنے اسٹیک پر کھڑی ہیں۔ اگر شکر کا کاروبار ہوگا جس کو امپورٹ ایکسپورٹ کرنا ہوگا، اس سے کمانا ہوگا، گنے والوں کا احتساب کرنا ہو، حساب کتاب نمٹانا ہوگا، ان کے پیسے نپٹانے ہوں گے، ان کا حق نہیں دینا ہوگا، تو یہی ایسی پارٹیاں ہوتی ہیں۔ آج شکر کبھی آپ نے دیکھا، یہ لوگ جو ہے سیاسی بنیادوں پر تو اس کی قیمتیں کم کر دیتے ہیں تاکہ یہ بتا سکیں کہ ہمیں قوم کا اتنا درد ہے، لیکن اس درد کے نتیجے میں کہ انہوں نے کیا دیا، دردی تو دیا۔ اور یہ اگر استحکام پاکستان، اگر یہ استحکام پاکستان یہ تھے نہیں 10 سال، یہ اس میں نہیں تھے۔ استحکام پاکستان کو انہوں نے کیا کمزور پاکستان کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا؟ یہ کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ لیکن اگر سیاسی دانش نہیں تھی ان کے پاس؟ نہیں، وہ تو پہلے کاف لیگ، پھر دیگر جماعتیں، پھر دیگر روابط، پھر یہ تو ہمارے سیاست میں اب کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ ہماری سیاست سر، ہماری سیاست میں پہلے یہ عیب سمجھا جاتا، اب نہیں سمجھا جاتا۔ ان کو کیا نہیں سمجھا جاتا؟ یہ عیب نہیں سمجھا جاتا کہ اگر آپ ایک پارٹی سے دوسری جماعت، دوسری پارٹی سے تیسری پارٹی۔ یہ عیب نہیں، یہ تو اس کا حسن، اس کی خوبی ہے، اس نظام کی خوبی ہے کہ اگر آپ کا ایک کیک اگر ہے تو اس میں ہر ایک کا حصہ ملے گا۔ قوم کا سب سے کم حصہ ہوگا کہ اس کو وہ آدھی روٹی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک روٹی بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کا حصہ نہیں ہے۔ ابھی استحکام پاکستان پارٹی کا جو پہلا پاور شو جس کو کہہ رہے ہیں، پاور شو آپ نے دیکھا، کیا یہ ایک پاور شو تھا یا ایک بس رسمی سی کاروائی تھی؟ کیسا آپ اس کو ریٹ کریں گے؟ پاور کون سا تھا؟ کس پاور؟ لوگ جمع ہوئے، پہلے الزام لگتا رہا کہ لیڈر موجود ہیں، ورکرز نہیں ہیں، لوگ نہیں ہیں، پارٹی عمر بنا دی۔ شریف کو دیکھ لے، عمر شریف جو حیات تھے نا، لوگ جمع کرنے کا بڑا ماسٹر تھا وہ، اور آج بھی اس کے نام کے پل بن رہے ہیں۔ اتنا آپ لوگ جمع کرنے کو آپ یا تماشا لگانے کو آپ یہ قومی خدمت سمجھ رہے ہیں؟
اور یہ ملک کی استحکام اور اس کی جمہوریت سیاسی طور پہ اس کی آپٹکس کی تو ویلیو ہوگی. کیا آپٹکس پر اگر آپ جاتے ہیں تو کیا سے کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا کچھ نہیں نظر آ رہا. آپٹکس میں آپ کی تباہی نظر نہیں آ رہی ہے. اب ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم ایک قوم کی حیثیت سے کہیں جمع ہیں؟ ہماری پارٹیاں جو ہے مخلص ہو کے پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں، اس کی ترجیح یہ ہے. آپ آپٹکس کی بات کر رہے ہیں. اچھا ایک اور پوائنٹ یہ بھی تھا جہانگیر صاحب، ویسے تو بہت سی باتیں کی گئی اس جلسے میں، ایک بڑی عام بات یہ بھی تھی کہ اس جلسے کا رخ زیادہ تر سابقہ پارٹی پہ رہا. جیسے علیم خان صاحب کے اگر اسپیچ سنیں تو وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں گفتگو کرتے سنائی دیے. انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس سب کچھ تھا، جہانگیر ترین تھا تو سب کچھ تھا، جہانگیر ترین نہیں تھا تو کچھ بھی نہ تھا. جہانگیر ترین صاحب کی اگر ہم بات سنیں، ان کا لب و لہجہ دیکھیں تو شاید ان کا بھی کچھ ٹلٹیسی انداز میں نظر آیا. ان کی ایک بات دو باتیں یہ بھی درست تھیں کہ جس وجہ سے یا جن لوگوں کو ترجیح دینے کے لیے انہوں نے اپنے پرانے دوستوں کو ناراض کیا، آج وہ دوست بھی ان کے ساتھ شامل نہیں. تو کچھ باتیں صحیح لگیں یا آپ کو لگا کہ نہیں یہ وجوہات کچھ اور ہیں اس ساری گفتگو؟ بھائی آپ یہ دیکھیں، یہ اگر قومی مفاد ہوتا، قوم کی بربادی کا ان کو غم ہوتا، ان کے آپٹکس میں یہ چیزیں پڑی ہوتی تو یہ اس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کے دیکھنے کا دعویہ نظر ایک ہی ہے کہ یہ کہانیاں ہیں ان کی، یہ ان کی دردناک کہانیاں ہیں. انہوں نے اپنی غلطیوں کو، اپنی جرائم کو، اپنا حسن و خوبی ان کا کمال کر کے انہوں نے رکھ دیا. آپ نے دھوکہ، اگر اس نے دھوکہ دیا تو آپ نے دھوکہ کھایا نا. اور اس دھوکے کھانے کے نتیجے میں قوم کہاں کھڑی ہے؟ اس کا جواب کون ہے؟ اب نواز شریف کا جلسہ دیکھ لیجیے. نواز شریف کے جلسے میں قوم کے دکھوں کی کوئی بات نہیں کی گئی. ان کی بیوی کا انتقال ہوا، بہت بڑا صدمہ ہے. کتنے سارے لوگ ڈوب کے مر گئے ہیں. اب ان کی بیٹی کو صدمہ ہوا کہ اس کو گرفتار اپنے باپ کے سامنے کر لیا گیا، باپ کو گرفتار بیٹی کے سامنے کر لیا. یہ آپ نے ایک کہانی بنائی ہوئی ہے اور اس آپ کے سب دکھوں سے جڑے ہوئے ہیں. ارے ہمارے دکھ کون دیکھے گا؟ لیکن ہماری کیا حالت ہے کون دیکھے گا؟ لیکن اب اس درد کو کون منگائے گا؟ آپ کی کہانیوں کے پیچھے ہم چلتے رہیں. وقت بڑا محدود رہ گیا. مجھے بتائیں کہ الیکشنز میں اتنا وقت نہیں، اگر ہم یہی بات مان کے چلیں کہ جنوری کے پہلے ہفتہ یا آخری ہفتے میں الیکشنز ہونے یا فروری کے پہلے ہفتے میں ہونے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جلسے جو کیے جا رہے ہیں یہ کافی ہوں گے؟ نون لیگ نے ایک جلسہ کیا، اس کے بعد نون لیگ خاموش ہو گئی. استحکام پاکستان پارٹی نے ایک جلسہ کر دیا، پیپلز پارٹی بھی جلسے نہیں کر رہی، تحریک انصاف جلسے کی اجازت نہیں لے پا رہی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ الیکشنز میں یہ ساری پارٹیاں اپنا حصہ لینے میں کامیاب رہیں گی؟ ایک بات یہ ہے، عجیب تماشا ہے یہ، لوگوں کو جمع کرنے کو یہ کامیابی سمجھتے ہیں. اور مزے کے دوسرا عالم یہ جمع ہو جائیں بھلے کنیکٹ نہ کر مزے سکیں. کی بات یہ ہے کہ لوگ جمع بھی نہیں ہو پا رہے. اتنی جو ہے اس میں انجینئرنگ جلسوں میں دکھائی جاتی ہے کہ وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں. پھر جو ہے وہ ایک اتنی محدود جگہ پہ ہوتے ہیں کہ بہت دور تک نظر آ رہے ہوتے ہیں. تیسرے ان کو دکھانے کے لیے لائٹیں جلانی پڑتی ہیں موبائل کی، اور وہ بھی نہیں جلتی. پھر اور وہ نہیں جلتی تو اس کا بھی شکوہ رہتا ہے. ساری چیزیں اس کی یہ تماشا کرنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ آپ کا اتنا خدمت کا خانہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے. لوگ لیکن کیا حاصل ہوگا؟ مجھے جہانگیر صاحب یہ بتائیں نا کہ اب نون لیگ بھی جلسے کر رہی ہے. نہیں، انہیں کو حاصل ہوگا. ان کو حاصل کیا ہوگا؟ میں یہی سوال ہے کہ کیا حاصل ہوگا اس سے؟ اور کیا جتنا رہ گیا جو بچا تھا ووٹرز آگے بول رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر نون لیگ کے بیانیے کو دیکھیں، آج اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایم کیو پاکستان کے وفد کی بھی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور غالباً نواز شریف صاحب سے ہی ملاقاتیں کچھ ہونی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے؟ ایک اس کو سیاسی سرگرمیاں بتاتے ہیں کہ یہی لوگ جو ہے عمران خان کے ساتھ بھی تھے اور جو ہے اس کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے تھے. پھر ان کو شکایت بھی تھی کہ ہم کو زبردستی لایا گیا. ابھی ادھر آنے پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا زبردستی تو نہیں لایا گیا. اب یہ معلوم ہی نہیں ہوتا سیاست ہو رہی ہے یا جو ہے آپ کسی کے کہنے پہ چل رہے ہیں. آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا. جب آپ جو ہمارے لیڈر جو کہتے ہیں رہنما ہمارے راہ نہ دکھا سکیں ہمیں، ان کو اپنا نہیں پتا ہو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کس کے کہنے پہ جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں اور کب انسان کی فکر کریں گے، کب عوام کی فکر کریں گے،
تو پھر تو یہی کیا جنگی صاحب، تحریک انصاف کا بڑا کھل کے گلا سامنے آیا کہ ساری جماعتوں کو سیاسی پرفارمنس کی بلکہ سیاسی پاور شو کی اجازت دی جا رہی ہے. تحریک انصاف گزشتہ کئی دنوں سے متعدد بار درخواست دے چکی جلسوں کی، وہ جلسہ نہیں ہو پا رہا. کیا وجوہات ہے؟ تحریک انصاف اس حد تک آئسولیٹڈ نظر آ رہی ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا سانحہ معلوم ہے کیوں نہیں بنتا؟ لوگوں کو بالکل دھڑکنیں، جو ان کے دل کی دھڑکنیں بے قابو کیوں نہیں ہو پاتی؟ اس لیے نہیں ہو پاتی کہ جب آپ کا دور تھا تو آپ نے بھی یہی کیا ہوگا. اب ان کا دور آیا تو یہ بھی کر رہے ہیں. کوئی بھی ہٹ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. جو ایسے انقلابی تبدیلی لانے کی تھی طرف کوئی ہے ہی نہیں. صحیح. تو ان کا وقت تھا تو انہوں نے ایسی ایسی چیزیں مثالیں قائم کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور جو آج جو یہ کرتے ہیں تو ان کی مثال نہیں ملتی. اس سے نکل کر آپ دیکھیں انقلابی جو لیڈران تھے عالمی سطح پر، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون راستے میں، انہوں نے تو وہی منزل کو تعین کیا اور اس طرف چلتے رہے. لیکن اگر جہانگیر صاحب اگلا سیاسی منظرنامہ یا اگلی حکومت کی میں بات کروں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ، استحکام پاکستان پارٹی، JUI، MQM، بلوچستان عوامی پارٹی، یہ سارا ایک اتحاد ہو جائے گا یا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ یہاں تو ٹھیک ہے، کہہ دیتے ہیں اتحاد ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اتحاد تو بنتے رہے نا. اس کی مثال تو ہے، اتحاد بننا کوئی انوکھی بات تھوڑی ہے. صحیح. اب ویسے تو اتنے لڑتے ہیں کہ پاکستان کا بیڑا غرق ان کی لڑائیوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور جب اتحاد پہ آتی ہیں تو 13 پارٹی جو ہے ایسے جوڑ کے بیٹھ جاتی. پر ایک اتحاد تھا 13 پارٹی کا، جو آپ نے کہا کہ وہ اتحاد کا دورانیہ بڑا محدود تھا. سب کو پتا تھا کہ ایک محدود وقت کی حکومت ہے. 5 سال کے لیے ایک اتحادی اس طرح کی حکومت بنائی جا سکتی جس میں بہت سے ملٹیپل پلیئرز ہوں. دیکھیں الیکشن لڑیں، اس میں اتحاد کی ضرورت ہو، ایک ساتھ کھڑے ہوں، لیکن یہ ایک بات یہ بتائیں کہ آپ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ اقتدار کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ صحیح. جی دیکھیں، جو بھی جلسہ کر رہا ہے نا، اس کے پاس کوئی پلان نہیں بتا رہا اپنا. ابھی وہ منشور کاغذ کے پرزے کی طرح جو ہے وہ بنا کے رکھ دیا جائے گا. بتائیں قوم کو کہ اس بحران سے کیسے نکالیں گے. اپنے دکھ بھری کہانیاں نہیں سنائیں، اپنی بربادی کی کہانیاں نہ سنائیں، قوم کی بربادی کو دیکھیں. اور جب تک اس طرف آپ کی ترجیح نہیں ہوگی، اس دکھ کو محسوس نہیں کریں گے، آپ اندر سے دکھیا نہیں ہوں گے. آپ یہ ڈرامے کرتے رہیں، لوگوں کو کوئی نہ تشفی حاصل ہوگی، نہ ان کے مقاصد پورے ہوں گے، اور نہ وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہوں گے. آخری چیز آپ ان کو غلام بنا کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ نے بالکل درست کہا، میں تائید کرتا ہوں آپ کی اس بات کی. 9 مئی کا ایک سانحہ ہوا جس کی ہر بار مذمت کی جاتی ہے، ہر پروگرام میں کی جاتی ہے، لیکن مجھے اس 9 مئی کے سانحے کے بعد جو ہم نے دیکھا ایک تبدیلی آئی، ایک میجر تبدیلی دیکھنے میں آئی. اب آپ کو لگتا ہے کہ اتنا وقت گزر چکا یا اتنا کچھ ہو چکا کہ اب ہم اس بات سے آگے بڑھیں گے، یا یہ معاملہ ابھی الیکشنز تک کم سے کم ایک ٹاپک رہے گا، ہاٹ ٹاپک رہے گا، اور اس کے ارد گرد سیاست گھومتی نظر آئے گی؟ اور ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ سوال اس لیے بھی کیونکہ کچھ سورسز یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ شیخ رشید صاحب اس وقت کافی حد تک متحرک ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ روابط بحال کیے جائیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، جو تحریک انصاف کی قیادت اس وقت جیلوں میں بند ہے، کچھ نامعلوم ہے، وہ بحال ہو جائے، بازیاب ہو جائے، اور کچھ جو سختیاں ہیں وہ کم ہوتی نظر آئیں. آپ کو لگتا ہے شیخ رشید صاحب کا اتنا ہے؟ شیخ رشید صاحب جہاں روابط بحال کرنا چاہتے ہیں، وہاں کون سی پارٹی ہے جو ان سے روابط بحال کرنا نہیں چاہتی ہیں؟ پرانے کھلاڑی شیخ رشید صاحب، مارجن دیا جا سکتا. کس کو؟ شیخ رشید صاحب کو مارجن تو دیا جا سکتا ہے کہ وہ شاید ان کی ایکسس یا ان کی پہنچ تھوڑی بہتر ہو. بھائی گیٹ 4 کہہ دیں گے وہ، اور کیا کریں گے وہ؟ ابھی تک اپنی اسی باتوں میں جو ہے اپنے نمبر اور اپنی مارکیٹ بناتے رہے. جب ان پر حشر آیا تو پتہ نہیں، ابھی سب لائن میں لگے ہو گئے. یہ تو دکھ ہے ہمارا کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. پر جب گئے تو یہ ابھی سب مخالفت میں نعرے لگاتے ہوئے تھے. یہ نواز شریف جب یہاں آئے تو سب کو معاف کر دیا انہوں نے، وہ سب کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا. ابھی چھوڑنا تھا تو چھوڑ کے پھر دوسرے کاموں میں لگے نا، یہ لگتے اس کو نہیں ہے. اب جب دیکھتے ہیں
کہ یار وہ شیر آیا تو اچھا شیر آ گیا. ابھی بھائی دیکھیں آپ کا ایک مقصد شیر سے ڈرنا یا شیر کو جو ہے اپنے قابو میں کرنا نہیں ہے, آپ کا مقصد اس مملکت کی فکر کرنا ہے. ایک سوال جہانگیر صاحب یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اب جس طرح آپ نے کہا شیر آیا, یہ توقع کی جا رہی تھی, نون لیگ کے حلقے بڑے زیادہ اس میں متحرک تھے کہ میاں صاحب آئیں گے, سیاست کا محور نون لیگ ہوگی, ہر جگہ نون لیگ کی بات ہوگی, میاں صاحب کی بات ہو رہی ہوگی, میاں صاحب کی ملاقاتیں ہوں گی, میاں صاحب اہم فیصلے کریں گے. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس جلسے سے پہلے یا اس جلسے کے بعد کچھ بھی نون لیگ نے آؤٹ آف دا بلو نہیں کیا, آؤٹ آف دا باکس نہیں کیا. ایز آف ناؤ میاں صاحب کافی خاموش نظر آ رہے ہیں. کیا وہ گیج کر رہے ہیں کہ ابھی اس زمینی صورتحال کیا ہے؟ گیج نہیں, گیجنگ ہو چکی ہے سامنے. اب چھوڑیں یہ باتیں, پرانی باتیں کہ گیج کر رہے ہیں. اب تو جو ہے وہ میدان ہے اور ان کا گھوڑا ہے, اور ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کو گھوڑا کہاں دوڑانا ہے اور وہ کب منزل پہ پہنچنا ہے. Is he waiting for the right time? ویٹنگ, اور کون سا ویٹ ہے سر, ان کا ویٹیج ہو چکا ہے. آپ اس ویٹ کی بات کر رہے ہیں کہ انتظار کریں, جی ان کا اس کا وزن پڑ چکا ہے. اب جو ہے یہ دوسروں کو اس سے پیپلز پارٹی نے الزام بھی لگایا کہ اس وقت بھی جو نگراں حکومت ہے وہ غالباً نون لیگ کی ہے. ارے یہ پیپلز پارٹی یہ بہت پیاری پارٹی ہے, عوام میں رہی ہے, پہلے بڑی مقبول پارٹی تھی, آج بھی مقبول ہے نہیں ہے. ذوالفقار علی جو ہے کی پارٹی تھی, ذوالفقار بھٹو کی پارٹی تھی, بے نظیر کی پارٹی تھی. لیکن آج جو یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم محبت کرنے کو تیار ہیں, ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. ہماری جو ہے زرداری صاحب جو ہے کہ صاحبزادے ہیں, ان کا جو ہے آپ ذرا دیکھ لیجئے. اب ان کو وزیر اعظم کو کوئی چانس, ایسی باتیں ہو رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہا یہ اوپنلی ہو رہی ہیں باتیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اگلی حکومت بنتی ہے غالباً ایسا منظرنامہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 5 سال کے لیے جو حکومت بنے اس کو لیڈ میاں صاحب کریں اور اس کے وزیر خارجہ بلاول صاحب ہوں ایک بار پھر؟ ابھی تو ہم نے یا جیسے ماضی میں ایک ڈیپٹی وزیر اعظم کا ایک عہدہ دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی دور میں ہی, ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر یہ آپس میں کوئی ان کو اگر جمع رکھتا ہے نا تو یہ جمع رہتے ہیں. اگر ان کو کسی جمع رکھنے میں کمزوری آ جائے اس کی, یا وہ جمع رکھنے میں ہاتھ اٹھا لے یا کمزور ہاتھ رکھ لے, تو پھر آپ یہ دیکھیں گے ڈپٹی وپٹی نہیں مانتے ہیں, ان کی مطلق العنان مانتے ہیں کہ عنان ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہماری چلیے ڈپٹی. کتنی دفعہ ہر ووٹنگ میں, ہر الیکشن میں ڈپٹی کی آوازیں آتی ہیں, کوئی ڈپٹی بنا صحیح نہیں. ٹھیک ہو گیا جاہی صاحب, اس کے اوپر مزید بھی آگے کے پروگرام میں بات کریں گے. ابھی ذرا پروگرام میں ایک بریک شامل کرنے کا کہا جا رہا ہے, بریک شامل کرتے ہیں پھر ذرا تذکرہ کریں گے جو ملک بھر میں فلسطینی بھائیوں کے لیے جو ان کے حق میں ریلیز نکالی جا رہی ہیں. یہ ریلیز نکالی جا رہی ہیں لیکن کیا ان ریلیز کا کوئی اثر ہوگا؟ اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں ریلیز ضرور ہیں لیکن وہ آواز وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی جہاں تک پہنچنا چاہیے تھا. بڑی تعداد میں اسرائیلی افواج نہتے فلسطینیوں پر, ان کی شہری آبادی کے اوپر, بچوں پر, بیٹیوں پر, ماؤں پر بے درے بامز گرا رہی ہے اور پوری دنیا سراپا احتجاج ہونے کے بجائے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا تذکرہ کرتے ہیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے. ظلم بربریت کی ایک ایسی داستان جو سالہ سال سے رچی جا رہی ہے. ظلم بربریت سفاکیت کی ایک ایسی کہانی جس کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں, دیکھتے بھی آ رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پا رہے.
آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کہنے کو تو مسلمان آج پوری دنیا میں کافی زیادہ طاقتور ہیں، خدا کے دیے ہوئے ساری نعمتیں، سارے وسائل ان کے پاس ہیں، لیکن اس سب کے باوجود مسلمان اکثریت میں ہونے کے باوجود بے بسی کی تصویر نظر آتے ہیں۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ کس وجہ سے ہوا؟ پاکستان جو کہ اپنے قیام سے فلسطینی بھائیوں کے حوالے سے ایک واضح موقف رکھتا ہے، اسرائیل کو پاکستان نے کبھی تسلیم نہیں کیا، اور اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک بنا جس نے اپنے پاسپورٹ پہ یہ چیز لکھ دی کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اور پاکستان اسرائیل کو نہیں مانتا۔ لیکن یہ سب کافی نہ تھا۔ آج فلسطین میں، غزہ میں اتنی شدید شیلنگ کی جا رہی ہے، بمباری کی جا رہی ہے، اور جو بامز استعمال کیے جا رہے ہیں وہ اتنے سفاکی کی مثال بیان کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں شاید ہمیں تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پوری کی پوری آبادی کو تاریکی میں ڈبو کے، پانی بند کر کے، سب کچھ بند کر کے ان کے اوپر بے دریک بامبنگ کی جائے اور پوری دنیا خاموش رہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا اس سے پاکستان کچھ کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں جو جلسے، جلوس، ریلیز بڑی تعداد میں نکالے جا رہے ہیں، لندن، امریکہ، یورپ، پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، کیا وہ اس کے اوپر کچھ کر سکتے ہیں، یا بس خاموش تماشائی بنے رہیں گے اور اس وقت کا انتظار کریں گے کہ اسرائیل خود تھک کے سیز فائر کر دیں؟ جہانگیر صاحب، جی بڑا المناک معاملہ ہے، المناک صورتحال ہے، اور مجھے بے بسی کی تصویر سے زیادہ ہم کچھ نظر نہیں آتے۔ کیا ہم اتنے ناکارہ، اتنے بزدل ہو چکے ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، بڑے آپ نے کہے، اسی سے میں نے اخذ کی ہے، جو باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں کہ لوگ جذباتی ہیں، لوگوں کا لگاؤ بھی ہے۔ 57 ممالک ہیں اسلامی ممالک، 57۔ اب یہ والی صورتحال میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ لیکن یہاں بڑی خطرناک ترین صورتحال ہے کہ عوام کے جذبات کچھ ہیں اور عوام کے پاس پاور نہیں ہوتا، اور جو اقتدار میں جو ہم حکمراں، کسی بھی ملک کے حکمراں، ان کے مفادات ہوتے ہیں، ان کے سیاست ہوتی ہے، ان کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، یہ جو یہودی کے ہاتھ میں ہے۔ جب ایسی بات ہے تو جتنی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک، حکمرانوں کی کچھ اور پالیسی ہے اور عوام کی کچھ اور پالیسی ہے۔ یہ جمہوری ماحول میں پلے بڑے ہیں، یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ظالم کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں گے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو ان ممالک میں بھی جہاں کی حکومتیں اسلحہ سپلائی کر رہی ہیں جنگ کے لیے، فنڈ دے رہی ہیں اس یہودیوں کو، اب ادھر یہ ہو رہا ہے اور نیچے یہ احتجاج ہو رہا ہے، یہ ایک۔ لیکن جہانگیر صاحب، ایسے مناظر آ رہے ہیں، میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ مطلب آج سوشل میڈیا آپ کھولیں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، کچھ بھی اگر آپ کھولتے ہیں، آپ کو ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ چند سیکنڈز میں روح کانپ جاتی ہے۔ یہ بات ہم محسوس کرتے ہیں، یہ بات وہ لوگ محسوس نہیں کرتے جو برسر اقتدار ہوتے ہیں۔ کیا پاکستان کا موقف کیا؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں جلسے ہو رہے ہیں، ریلیز نکالی جا رہی ہیں، لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 6 انچ سے اوپر ہماری آواز نہیں جاتی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب بلاکس میں ہم بٹے ہوئے، بلاکس کا مطلب ہے ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہم غریب ملک ہیں، بے بس ہیں، ہم غلامی میں رہتے ہیں، سر غریب ہیں، بے پر بس غیرت ہم تو ہیں ہیں نا، غیرت۔ ہم اب کیا وہ والی غیرت بات بھی میں آ نہیں گئے۔ رہی؟ اب آپ کہیں غیرت بھی نہیں سنیں، آپ یہ کہ غیرت لوگوں میں ہو سکتی ہے، لیکن وہ تو ان کے پاس انارمڈ ہوتے ہیں نا، وہ تو ڈس آرم ہوتے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں۔ اس کے جو طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے تو ان کی حکومتیں ہوتی ہیں۔ ان کی حکومتیں سمجھتی ہیں کہ اگر امریکہ اگر ناراض ہو گیا ہم سے تو یار یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ بند ہو جائے گا، یہ بندہ، ہماری بری حالت ہے۔ تو لہٰذا سیاست سے، سمجھداری سے اپنے لوگوں کو بہلا پسلا کے۔ کس بات کی سیاست؟ لوگ مر رہے ہیں ہر سیکنڈ، وہاں پہ ہزاروں بچے مر رہے ہیں۔ کیا یہ ہم نے ایک مسلم افواج بنائی تھی، یہ جب سوچ مسلم آئے افواج گی کہاں گئی سر؟ تو سوچ آئے گی تو 24 گھنٹے کی بھی صورت سر مجھے یہ بتائیں، یونائٹڈ نیشنز کا اشارہ ہوتا ہے، ہم دوڑے چلے جاتے ہیں، ہم پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں چلو امن کی خاطر۔ سر یہاں پہ تو ہم کچھ نہیں کر پا رہے، کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ یہ جو تھوڑے سے واٹر ٹینکر جا رہے ہیں نا، وہ 400 ٹینکر جاتے تھے، وہ 90 اور 100 کے درمیان جا رہے ہیں،
اور اس کو بھی بڑے قابل فخر وہ بتا رہے ہیں، اور ہم نہیں بتا رہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسانیت کی بقا کے لیے، آسانی کے لیے ٹرک بھیجنا شروع کر دیے، اور آگے سے بمباری تباہ بھی ہوتا رہے اور لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرتے رہے. سر یہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا، 57 ممالک کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یہ کیوں ہوا؟ سب کچھ ہوا یہ کہ وہاں کے جو فلسطین کے لوگ تھے انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے اسلامی ممالک امریکہ کے ساتھ مل کے اس کی جغرافیائی حالت بدلنا چاہ رہے ہیں اور اس کو سب سے معاہدے کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہ رہے ہیں، ان کو ایک غلام کے طور پر وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب ان کے پاس اگر کنکریاں بھی تھیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، وہ بھی انہوں نے چلا کے احتجاج کر دیا. اب اس سے ایک وہ ہوا، ان کو ان کے نقطہ انہوں نے 7,000 جانیں دی، 10,000 جانیں دی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر ملک، اسلامی ملک سے لے کے سب پہ اس بات پہ تھا کہ جو ہے یہ اس کو بندرباٹ میں اس کو بے بس کر دیا جائے اور اس کو پورا کے پورا حاکم بنا دیا جائے. اس نے سیناریو تبدیل کرنے کے لیے ایک علامتی طور پر حملہ کیا، اور مزے کی بات ہے اس کو تہس نہس کر کے اس پہ دوبارہ خوف قائم کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن کیا ہوا کہ اب دوبارہ خوف اس طرح کا نہیں رہا، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی سفوکیشن میں جب لیکن جہانگیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ہم جب بات کرتے ہیں بڑے مسلم ممالک کی، میں سعودی عرب کی بات کروں، سعودی عربیہ، قطر شامل کر لیں، ایران شامل کر لیں، جن کا بڑا ایک موقف رہا، ترکی کا ایک بڑا موقف رہا. ترکی میں ہم سلطنت عثمانیہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک بڑی بات آتی ہے. 100 سال کمپلیٹ ہو گئے ان کے برطانیہ سے جو معاہدہ تھا، بالکل کمپلیٹ غلامی کا، اب جو ہے وہ اپنی فیصلے کر سکتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، لیکن بشمول پاکستان، کیا میں 57 مسلم ممالک کی بات نہیں کرتا، کیا 5 یا 10 یا 2 مسلم ممالک بھی ایسے نہیں ہیں جو فلسطینی بھائیوں کی مدد کر سکیں، داد رسی کر سکیں، یا یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ممالک دعوے ضرور کر رہے ہیں، یہ تسلیم کر لینا چاہیے، دعوے ضرور کر رہے ہیں، یا تو ان کی حالت اجازت نہیں دے رہی، یا جو ہے ان کی مصلحت اجازت نہیں دے رہی. وہ ساری باتیں، کچھ ممالک ہیں جس کو ایسا کہا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نتیجہ کے خلاف اگر یہ 57 لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتے، کوئی بات کرتے. پورے جنرل اسمبلی کے اجلاس ہو گئے، سیکورٹی کونسل کے اجلاس ہو گئے، اور کیا ہوا؟ صرف قرارداد بھی پاس نہیں ہو سکی، صرف بیانات آئے اور صدر کو دھمکی دے دی. انہوں نے اقوام متحدہ کے صدر کو دھمکی دے دی، یہ کرو گے تم رہو گے نہیں. صحیح. آپ بتاؤ کائے کی اقوام متحدہ، اقوام کے سلامتی کونسل، کون سی ان کا مطلب آیا؟ اب اس کا کیا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ آج ہم غالباً ہم اسٹوڈیوز میں 2 گھنٹے سے موجود ہیں، اور یہ 2 گھنٹے ہم آپ اور میں ان لائٹس میں، کیمرہ لگے ہوئے، اے سی چل رہا ہے، سارے سہولیات موجود ہیں، پانی بھی چل رہی ہے، چائے بھی چل رہی ہے، لیکن 2 گھنٹوں میں نہ جانے کوئی فلسطینی بچہ کسی ملبے کے نیچے دبا اور انتظار کر رہا ہو کہ شاید مجھے کوئی نکال لے. ان 2 گھنٹوں میں نہ جانے کس ماں نے اس بات کے لیے دعا کی ہو کہ اگلے حملے میں اس کا بچہ محفوظ رہے. کتنے لوگ زخمی ہیں، شدید زخمی ہیں، کچھ نہیں ہو پا رہا، جب تک کہ اپنا بچہ اپنی باری کا انتظار ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ جب ہمارا بچہ جاتا، ہم اس کو سوچ رہے ہیں، ہمارے لیڈر تقریر بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ امریکہ کو یہاں بیٹھ کے اپنی بد دعاؤں سے جو ہے وہ مار دیں گے. ہیں بد دعائیں، آپ معلوم ہے بد دعا کس کا؟ عمل کے ذریعے بد دعا دینی ہوتی ہے. یہاں آپ بولیں گے کہ نہیں، اگر آپ انکار کریں، طاغوتی قوتوں کو، شیطانی قوتوں کو انکار کرنے کا طریقہ ہے. لیکن یہاں کیا ہے، ہر ایک اپنے نمبر بنا رہا ہے کہ میں نے ایسا جلسہ کیا، میرے جلسے میں اتنے لوگ آئے، ہم نے یہ بات کی. ارے چند دن سے باغے سانس پھول گئی ہوگی اور ہو گئے ہوں گے. یہ کرنا ہے ان کا اقتصادی طور پر، یہ ان کو کرنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے. اور جو بھی مفادات سے پریشر میں آ سکتے ہیں دوسری قوتیں، امریکہ، یہ وہ، آج کے آپ ہی دیکھیں امریکہ کی بہت بری حالت ہے. اور جو اس کی اقتصادی حالت کے بارے میں ہے کہ ان کے تو ہم اپنے بارے میں افسردہ ہوتے تھے کہ ہمارے جو ہے اسلحہ بوسیدہ ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے اسلحہ بوسیدہ ہوتے ہیں.
اور چین اور روس کے جو ہے وہ ان کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں وہ، لیکن اس میں بھی ہم تو اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ سارے آخری چیز، معذرت وقت میرے پاس محدود ہے، مسلم ممالک جو کہ کہیں کوئی خبر بھی آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈرایا جاتا ہے ایک عالمی جنگ سے، ایک نیوکلیئر تباہی سے. آپ کو نہیں لگتا کہ مسلم ممالک کی ڈر کی اور بھی وجوہات ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی ہوتا ہوا نظر آئے گا معاملہ، یا یہ بس ایسے ہی چلتا رہے گا؟ مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں، یہ مقتدر طبقہ ہے، اقتدار والا جو طبقہ ہے، وہ دنیا میں بہت منہمک ہو گیا ہے. اس کی دنیاوی اس کی جو بینیفیشری جو اس کا بہت ہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں، ایک دل میں آپ یا تو دولت اور اس کی چمک بسا لیں، یا جو ہے پھر ایمان کی چمک آپ پیدا کریں. یہ نہیں رہی ہے، یہ کہانی قصے ہو گئے ہیں. آپ اس کو تو اپنے اچھی باتوں میں اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنی ہمت کہاں ہے، غیرت کہاں ہے، بہادری کہاں ہے، مفادات کتنے؟ ہر ایک اپنے دامن بچا کے دھڑا دھڑ جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر رہا تھا. اور یہ ایک لمحہ یہ بھی محسوس ہوا کہ پاکستان بھی اعلان ہی کرنے والا ہے. انہوں نے جان پہ کھیل کے جو ہے سیناریو تبدیل کر دیا، تناظر تبدیل ہو گیا کہ جناب یہ دیکھو ایسا نہیں ہے، ایسا آسان. انہوں نے اپنی خودکشی کر کے جو ہے اپنی اینٹیٹی، اپنے وجود کو منوانے کی کوشش کی ہے. اگر اب ایسا ہو گیا، لیکن ان کی قربانی ایسے لگتا ہے کہ وہ شاید یورپ والے سمجھ لیں کہ یہ اگر اس طرح حالات ہو تو یورپ پہ بھی نقصان ہو سکتا ہے، امریکہ کو تو شاید تبدیل ہو جائے. ٹھیک، ہمارے تبدیل ہونے سے جب تک ہم تو تبدیل ہی نہیں ہو رہے نا. بالکل ٹھیک ہے جہانگیر صاحب، ہمارے پاس پروگرام کا وقت اختتام پہ پہنچا ہے، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ فلسطین میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وقت کے حکمران اور وہ طاقتور حکمران جو کہ نہ جانے کتنوں کے سیاہ سفید کے مالک ہیں، اور مسلم ممالک کے حکمرانوں کی میں بات کروں بالخصوص، وہ خاموش ہیں. اور بظاہر یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے اس وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وقت صحیح کر دے گا، لیکن کوئی خود آگے بڑھ کے اس کو صحیح کرنے کے لیے شاید تیار نہیں. کس بات کا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے، یہ ہم نہیں جانتے. لیکن یہ ڈر ضرور ہے جو شاید روک رہا ہے، شاید اپنے مفادات ہیں یا جذبہ ایمانی کی کمی ہونے کے باعث جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس پہ خاموشی ہے. کیونکہ جو مناظر اس وقت فلسطین سے نکل کے آ رہے ہیں، میں یہ بات نہیں کہتا کہ وہ مسلمان ہیں، میں یہ بات بھی نہیں کہتا کہ وہ فلسطینی ہیں، میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ ایک انسان ہے. معصوم جانیں بچوں کی جا رہی ہیں، معصوم جانیں عورتوں کی جا رہی ہیں، حاملہ خواتین، بچے، بوڑھے، بزرگ. جنگ میں بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، چاہے وہ کوئی بھی جنگ ہو. اور اگر وہ بنایا جا رہا ہے اور عالمی دنیا اس پہ خاموش ہے تو یاد رکھیں عالمی دنیا اپنے وقت کا انتظار کر رہی ہے، اس وقت کا کہ جب یہ سب کچھ ان کے ساتھ بھی ہوگا. آج کی خاموشی کل کی بربادی کا پیش خیمہ ہے. بس اسی کے ساتھ اپنے آج کے پروگرام کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے گا. جہانگیر صاحب آپ تشریف لائے اسٹوڈیو، آپ کو بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن.